یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ ذکر کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ایک اور جگہ پہ وَھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے۔ جنوں نے جب قرآن مجید کو سنا تھا تو جنوں نے اپنے ہی جنوں کے پاس جا کر یہ بات کہی تھی، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ اکبر، یہ جنات کہہ رہے ہیں، جنات، کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن مجید کو سنا ہے۔ اور انہوں نے سنا تھا کس سے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا تھا۔ سن کر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے وہ قرآن مجید سنا ہے جو عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر، اس کے عجائب ختم نہیں ہو رہے، اور شاید قیامت تک اس کے عجائب ختم بھی نہ ہو۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے علوم کا جو سمندر رکھا ہے، وہ سمندر ایسا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ قرآن عجیب و غریب قرآن مجید کو ہم نے سنا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا یہدی الی الرشد، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قالوا سمعنا قرآنا عجبا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے نور کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہدایت کا نور ہے، ہدایت کی روشنی۔ کاش کہ ہم اس کتاب کی ہدایت اور اس کے نور سے ہم روشنی حاصل کریں، اور پھر اسی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ، ان کی زندگی اندھیروں کے اندر گزر رہی، اندھیروں کے اندر، کیونکہ قرآن مجید کے نور سے انہوں نے اپنے دل کو منور نہیں کیا۔ قرآن مجید کے علوم سے، قرآن مجید کی ہدایات سے، قرآن مجید کے ارشادات سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے وہ آج اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اندھیروں میں وہ بہک رہے ہیں، بہکے ہوئے لوگوں کی طرح، گمراہ لوگوں کی طرح وہ ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بہت ہی مضبوط راستہ ہے۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن مجید راستہ دکھلاتا ہے۔ کس کا راستہ؟ عقیدے کے اندر جو صحیح عقیدہ ہے، عقائد میں جو عقائد کی جو صحیح تعلیمات ہیں، قرآن مجید ان صحیح تعلیمات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح عبادات، قرآن مجید ان عبادات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ عبادات جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن مجید نے جو جو اخلاقی باتیں سکھلائیں، اخلاقی تعلیمات دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو 100%، 100% ان تعلیمات کو اپنایا اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر، اور بلکہ اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق حسنہ کے بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں۔ تو وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سیکھا تھا؟ قرآن مجید سے سیکھا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اور لین دین کے مسائل ہیں۔ لین دین کے مسائل قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور پچھلی امتوں کے واقعات اللہ رب العزت نے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں۔ کیا ہم عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم سبق حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ سکھلایا ہے، کیا ہم نے وہ سلیقہ سیکھا ہے کہ جس کی روشنی میں ہم قرآن اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی زندگی بسر کر سکیں؟ زندگی گزارنے کے آداب ہیں، سلیقہ ہے، پورے کا پورا ایک منہج ہے، پورا طریقہ کار ہے پوری زندگی گزارنے کا، پیدائش سے لے کر مرنے تک سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا ابشروا ابشروا، تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا یہ جو قرآن ہے
یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اس کا دوسرا حصہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. جو شخص اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، وہ ہلاک اور برباد بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا. تمسکوا بہ، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنا صرف یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہرگز نہیں. اس کا یہ معنی ہے کہ مضبوطی سے تھام کر اس کو پڑھو اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، اور اس کو سمجھو صدق کے دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ. آپ اس کو سمجھو، سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت دیتی ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں کہ کتاب اس ہدایت کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کتاب اللہ سے نکلتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کتاب کا خصوصی اہتمام کرنا ہے.